رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان. الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انتہائی موقر محترم بزرگان دین، محترم بزرگوں، دوستوں اور پیارے عزیز ایمانی اور اسلامی بھائیوں، آج کی یہ نشست اور آج کی یہ مجلس درس سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعنوان رمضان المبارک کا استقبال اور اس کے اعمال. سب سے پہلے تو اس بات کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جس مذہب پر ایمان لانے کی توفیق بخشی وہ مذہب اسلام ہے. اور مذہب اسلام صرف عبادات کا مجموعہ نہیں ہے. اسلام ایک ایسا حسین و جمیل گلدستہ ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی، رہبری اور ہماری قیادت کرتا ہے. بقیہ اور مذاہب اس کے مقابلے میں کوئی بھی مذہب ہو، نام نہیں ذکر کرتا، کوئی بھی مذہب ہو، وہ صرف چند رسمی روایات کا مجموعہ تو ہوتا ہے، بقیہ پوری عملی زندگی کے اندر وہ مذہب رہنمائی بالکل بھی نہیں کرتا. ہم مسلمانوں کا جو ہجری سال ہے اس کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر جا کر ختم ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو انگریزی سال ہوتا ہے اس کا آغاز جنوری کے مہینے سے ہوتا ہے اور دسمبر پر جا کر ختم ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سے سیشنز جو ہوتے ہیں اور بہت سی چیزیں جو اس دنیا میں ہوتی ہیں ان کا جو سال ہوتا ہے وہ الگ الگ مہینوں سے شروع ہوتا ہے. جو لوگ کاروباری ہیں، ٹیکس وغیرہ سے جڑے ہوتے ہیں، ان جیسے ہاؤس ٹیکس، واٹر ٹیکس، تو ان کا جو سال ہوتا ہے وہ مارچ پہ جا کے اینڈ ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو لوگ اسکول، کالجز وغیرہ سے جڑے ہوتے ہیں ان کا جو سال ہوتا ہے وہ مئی اور جون میں جا کر ختم ہوتا ہے، کچھ آگے پیچھے. اسی طریقے سے مذہب اسلام کے اندر جو ہجری کیلنڈر ہے اس کا آغاز تو محرم سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام ذی الحجہ پر ہوتا ہے، لیکن عبادت کا جو سال ہے اس کا آغاز ماہ مبارک رمضان المبارک سے ہوتا ہے. شریعت کا آغاز اس وقت سے ہے جس وقت سے قرآن کریم کا آغاز ہے، اور قرآن کریم کا آغاز رمضان المبارک سے ہے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان،
کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا گیا، اور اس کتاب مقدس کے نزول کا جو اولی مقصد ہے وہ لوگوں کی رہبری ہے، لوگوں کی رہنمائی ہے۔ یہ برکت والا مہینہ چند ہی دنوں میں ہمارے اور آپ کے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے بقیہ دنوں میں برکتیں نصیب فرمائے اور ہم سب کو عافیت کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے استقبال کے لیے 2 مہینہ پہلے سے تو روایتوں میں آتا ہے کہ کوشش تیز کر دیتے تھے۔ رمضان سے پہلے 2 مہینے ہیں۔ جو مہینہ اس وقت چل رہا ہے یہ شعبان المعظم کا مہینہ کہلاتا ہے، اور شعبان سے پہلے جو مہینہ گزرا یہ رجب المرجب کا مہینہ کہلاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے شعبان اور رجب میں برکت کو نازل فرما دیجئے اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیجئے۔ ایسا کیوں فرماتے تھے آپ؟ اس لیے کہ رمضان المبارک یہ نیکیوں کا سیزن ہے، اور جو چیزیں موسمی ہوتی ہیں اور سیزنی ہوتی ہیں تو اس کی تیاری جو سمجھدار طبقہ ہوتا ہے سیزن سے پہلے کرتا ہے۔ جب سردی کا اختتام ہونے لگتا ہے تو کولر والے اپنا مال منگانے لگتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب بھی کوئی سیزن آتا ہے اس کے 1-2 مہینہ پہلے سے آدمی گرمی ہی کے اندر سردیوں کے لیے دستانے اور سردیوں کے جو شاکس لیدرز کے ہوتے ہیں اس کو رکھ لیتا ہے تاکہ سیزن میں خوب نفع ہو۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت تھی کہ رمضان المبارک جو نیکیوں کا سیزن ہے، ہم اس سیزن کے آنے سے پہلے اس کی اتنی تیاری کر لیں کہ سیزن کا ایک ایک لمحہ، سیزن کا ایک ایک وقت، سیزن کا ایک ایک سیکنڈ ہمارا نفع کے اندر گزرے، سیزن کے مقصد میں لگے، اور اس وقت ہمیں تیاریوں کی ضرورت بالکل اور قطعاً نہ پڑے۔ یہ مقصد تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل تیاری کرنا یہ در حقیقت ہم امت مسلمہ کو رہنمائی کرنا ہے۔ حضور تو بخشا ہیں، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اللہ رب العزت نے پیارے آقا کو تو معصوم بنایا، جتنے نبی سب معصوم ہوتے تھے۔ اصل یہ تیاری ہمارے اور آپ کے لیے ہے۔ ہم اور آپ رمضان المبارک کی تیاری پہلے سے کتنی کرتے ہیں؟ اس کا تقابلی اگر جائزہ لے لیں تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں کہ ہمارے گھر میں شادی ہوتی ہے، شادی کی تیاری کم سے کم ہم لوگ 5 مہینہ پہلے یا 6 مہینہ پہلے سے شروع کر دیتے ہیں، اور رمضان المبارک یہ نیکیوں کا سیزن ہے اور اس کی تیاری ہم شاید بہت کم اللہ والے وہ بندے ہوں گے جو اس کی تیاری کم سے کم 2 مہینہ پہلے سے شروع کر دیتے ہوں، ورنہ ہم میں سے اکثر لوگ زیادہ سے زیادہ اگر اس کی تیاری کرتے ہوں گے تو آخری ہفتے میں اگر کر لیں تو بھی غنیمت ہے۔ اس سے زیادہ کا جو ریشیو ہوگا وہ بہت مائنر ہوگا، اس کی زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ آج کی گفتگو رمضان المبارک اور اس کے اعمال، اس کا احترام اور رمضان کا جو پیغام اسی سے متعلق ہے۔ رمضان المبارک کے اندر 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے رمضان المبارک کا احترام، نمبر 2 رمضان المبارک کے اعمال، اور نمبر 3 یہ کہہ لیں کہ رمضان المبارک کا پیغام، یا یہ کہہ لیں قرآن کریم کا پیغام مسلمانوں کے نام۔ احترام یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ اس میں ایک واقعہ ہم سب کی ہدایت اور رہبری اور رہنمائی کے لیے کافی ہوگا۔ عربی کی کتاب ہے نزہۃ المجالس، اس کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے، غالباً بغداد کا ادھر ہی کی طرف کا ہے۔ ایک شخص آتش پرست تھا یا یہودی تھا، دونوں طریقوں کی باتیں آتی ہیں کہ وہ یہودی تھا یا آگ کا پجاری تھا۔ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، اس کا جو بیٹا تھا وہ بازار میں کھلم کھلا کھانے لگا۔ اب اس کے ابا نے اس کو دیکھا، چاہے وہ یہودی ہو چاہے آتش پرست ہو،
بہت زور سے اس کو ڈانٹا اور کہا کہ شرم نہیں آتی تم کو؟ مسلمانوں کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، ان لوگوں کا روزہ ہے، وہ لوگ کھانے پینے، عورتوں کی صحبت اور جماع سے دور ہیں، اور تم کھلم کھلا کھانا کھا رہے ہو، ان کے عقیدے اور مذہب کو اپنے عمل سے ٹھیس پہنچا رہے ہو۔ اس طریقے سے ڈانٹ پلائی۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد اس لڑکے کا انتقال ہو گیا، اس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ اس محلے کے ایک اللہ والے تھے، ان کو خواب آیا اور خواب میں دیکھا کہ وہ شخص جنت میں ہے۔ تو ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ اور جنت میں؟ تو پوچھا بھائی یہ کیا ماجرا؟ تو اس نے بتایا کہ ہاں، ہم تو آتش پرست تھے، ہم تو یہودی تھے، لیکن ہمارا ایک عمل اللہ کو بہت پسند آ گیا، اور وہ یہ کہ ہم تو دوسرے مذہب میں تھے، اس کے باوجود جو ہم نے رمضان کے احترام میں اس کو ڈانٹا اور کہا کہ ان چیزوں سے بچو، یہ چیزیں رمضان کے احترام کے خلاف ہیں، کھلم کھلا مت کھاؤ، اگر کھانے کی ضرورت ہو تو گھر میں چپکے سے کھاؤ۔ تو مرنے سے پہلے اللہ نے ہم کو ایمان کی توفیق بخش دی اور ہم کو کلمہ پڑھوا دیا فرشتوں کے ذریعے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم جنت میں پہنچ گئے۔ اللہ اکبر! یہ رمضان المبارک کا احترام ایک غیر مسلم نے احترام کیا تو اللہ نے اس کو ایمان سے سرفراز کر دیا، اور چند دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا اور وہ جنت کے اندر پہنچ گیا۔ تو سب سے پہلی چیز ہے رمضان المبارک کا احترام۔ احترام سب پر واجب ہے، جو روزہ رکھنے والے ہیں ان پر بھی احترام ہے، جو روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں رکھ رہے ہیں، سفر کی وجہ سے نہیں رکھ رہے ہیں، مرض کی وجہ سے نہیں رکھ رہے ہیں، یا عورتیں جو مخصوص ایام میں روزے سے مجبور ہوتی ہیں نہیں رکھ رہی، لیکن احترام سب پر واجب ہے۔ احترام کا یہی طریقہ کہ بالکل چپکے سے اور بقدر ضرورت آدمی استعمال کرے چیز، اس کے بعد بالکل اس طریقے سے رہے کہ آدمی یہ محسوس نہ کر سکے صاحب یہ بغیر روزے کے ہیں۔ یہ احترام سب پر واجب ہے۔ اس زمانے کے اندر اس احترام میں اتنی گراوٹ ہو گئی کہ غیر مسلم بھی بعض مرتبہ خیال کرتے ہیں، لیکن ہمارا مسلمان بھائی اور ہمارے اپنے گھر کا بھائی، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا، وہ احترام سے گریز کرتا ہے، اس کو اگنور کرتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے۔ کسی زمانے میں پردے وغیرہ کا رواج کچھ عام سا تھا، اب تو وہ بھی ختم سا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو رمضان المبارک کے اندر احترام بہت ضروری ہے۔ یہ ایک چیلنجنگ وہ بھی ہوتا ہے مرحلہ، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو ہوٹل سے جڑے ہوئے ہیں اور جن کا کام کھانے ہی پینے کا ہے، ایک چیلنج ہوتا ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ہمت اور صبر اور اللہ کے وعدوں پر یقین کے ساتھ اپنے نظام کو تھوڑا سا رمضان المبارک میں تھوڑا سا چینج اگر کر دیں تو وقتی تو شاید ان کو کچھ ذہنی وساوس کا سامنا ہونا پڑے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں معال اور انجام انہی کا ہوگا، اور اللہ رب العزت اس کے بدلے ان کو بہت سا نوازے گا۔ تو سب سے پہلی چیز تو ہمیں رمضان المبارک کا احترام کرنا ہے اور گھر کے اندر یہ ماحول بنانا ہے۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے گھر کی عورتیں چیزیں روزے سے دور ہوتی ہیں، اب وہ بچوں کے سامنے کھا رہی ہوتی ہیں، تو بچے اس وقت تو کچھ نہیں کہتے ہیں، لیکن جب کوئی دوسرا آ جاتا ہے تو بچے ان کے سامنے کہہ دیتے ہیں کہ امی یہ کر رہی تھی، خالہ یہ کر رہی تھی، بہن یہ کر رہی تھی۔ تو مرد حاکم ہوتا ہے، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد حاکم ہے، وہ گھر کو لیڈ کرنے والا ہوتا ہے، وہ گھر کے ماحول، گھر کا ایٹماسفیئر، گھر کا انوائرمنٹ کچھ ایسا بنائے کہ جو ہے ایک ایک چیز کی ایسی تربیت ہو کہ بچوں کو بھی بھنک نہ لگنے پائے، اس کا بھی تربیت کا حصہ ہے۔ دوسری چیز ہے رمضان المبارک کے اعمال۔ اعمال کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں یہ آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت میں اضافہ ہو جاتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت میں، فیاضی میں، داد و دہش میں، غریبوں کی گویا کہ طرف نظر کرم کرنے میں خوب اضافہ ہو جاتا تھا۔ حضور کی نفلی جو نمازیں ہوتی تھی اس میں خوب بڑھوتری ہو جایا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راتوں کو جگنا ہوتا تھا وہ زیادہ ہو جایا کرتا تھا۔
کل ملا کے جتنی نیکیوں کی چیزیں ہوتی تھی حضور سب میں ایکسٹینشن کر دیتے تھے، سب میں اضافہ کر دیتے، سب کا ریشیو بہت اپ ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ اعمال ہے رمضان المبارک کے اندر کرنے کے۔ رمضان کے دو بہت خاص اعمال ہیں۔ پہلا عمل رمضان کا ہے وہ دن کا ہے اور وہ روزہ ہے۔ رمضان کا دوسرا عمل رات کا ہے اور وہ تراویح ہے۔ الحمدللہ ایک بڑی تعداد روزہ رکھتی ہے، ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے جو روزہ نہیں بھی رکھتی ہے، لیکن جو روزے کا جو مقصد قرآن کریم نے بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے کا مقصد یہ ہے کہ اے مسلمانوں تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تقوی کا کیا مطلب ہے؟ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا، معاصی سے، گندگی سے، آلائشوں سے اپنے آپ کو بچانا، بچ جانا، اسی کو کہتے ہیں تقوی۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، ہم سب اللہ کی توفیق سے روزے بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن جو تقوی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر روزے رکھو گے تو تقوی آ جائے گا، ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے بعد ہم تقوی سے محروم رہتے ہیں۔ جو گناہ رمضان سے پہلے ہم سے سرزد ہوتے تھے رمضان کے بعد بھی ہم سے سرزد ہو رہے ہیں۔ گالیاں ہماری زبانوں پر تھیں، رمضان کے بعد بھی ہماری گفتگو میں گالی آ جاتی ہے۔ رمضان سے پہلے ہم جھوٹی قسمیں کھا رہے تھے، رمضان کے بعد بھی جھوٹی قسموں کا سلسلہ ہے۔ رمضان سے پہلے ہم اپنے پڑوسی کو ستا رہے تھے، رمضان کے بعد بھی پڑوسیوں کو ستانے کا سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ رمضان سے پہلے ہماری نظر دوسرے کی جیبوں پر غلط طریقے سے تھی، رمضان کے بعد بھی اسی طریقے سے باقی ہے۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ اس ماہ مقدس میں ہم نے ان کاموں کو روک دیا، چوری روک دی، ظلم روک دیا، اور کچھ چیزیں وقتی طور پر روک دی، اور یہ سوچا کہ رمضان نکل جائے پھر انجام دیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ روزے کا جو مقصد، جو نتیجہ نکل کے آنا چاہیے تقوی، وہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ ہماری زندگی اگر کانپور کی زبان میں کہیں تو جس ڈھرے پر رمضان سے پہلے تھی اسی ڈھرے پر رمضان کے بعد بھی رہتی ہے۔ پتہ چلا کہ روزہ ہمارا روزہ نہیں ہے۔ اگر روزہ واقعتاً روزہ ہو جائے تو انشاءاللہ تقوی بھی نصیب ہو جائے گا۔ روزہ کیسے روزہ بنے گا؟ ایک حدیث کے اندر ہے کہ کچھ لوگ تو ظاہر کا روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کے باطن کا روزہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم رمضان میں کھانے سے دور رہتے ہیں، پینے سے دور رہتے ہیں، عورتوں کے قریب جانے سے دور رہتے ہیں، لیکن یہ روزے کی اصل روح نہیں ہے۔ روزے کی اصل روح وہ یہ ہے کہ ہم غیبت سے بچ جائیں، ہم چغلی سے بچ جائیں، ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے، ہماری کیفیت اعلیٰ ہو جائے، دل ہمارا بہت رقیق ہو جائے، اور اسی طریقے سے اللہ کی طرف جو لو ہے اس کے اندر خوب اضافہ ہو جائے۔ روزے سے پہلے ہمارا جو ایمانی لیول تھا اور روزہ رکھنے کے بعد اس میں خوب اضافہ ہو جائے، یہ چیزیں ہو جائے، اور یہ چیزیں ہم سے نہیں ہو پاتی ہیں۔ بعض مرتبہ تو ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی جب روزہ نہیں رکھتا ہے تو اتنی غیبت نہیں کرتا ہے جتنی غیبت اس وقت کر رہا ہوتا ہے جب روزے سے ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب روزہ نہیں ہوتا ہے ہم سب اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، اتنا بات کرنے کا موقع نہیں ہو پاتا، لیکن جب روزہ سب کا رہتا ہے تو کچھ مجلسیں ہو جاتی ہیں، کچھ بیٹھکیں ہوتی ہیں، پھر اس میں ادھر ادھر کی بات ہو جاتی ہے۔ تو روزے کی روح یہ ہے کہ ہم لوگ واقعتاً سحری کریں اور اس کے بعد نماز پڑھیں فجر کی جماعت کے ساتھ، اسی طریقے سے تلاوت میں خوب اضافہ کریں، کچھ صدقے میں اضافہ کریں، اور جو واقعتاً دن بھر کا جو نظام ہے اس کو صحیح طریقے سے بنا کے چلیں گے تو جو لوگ بنا لیتے ہیں واقعتاً ان کی زندگی میں انقلاب برپا ہوتا ہے۔ وہ ایک رمضان انسان کی بخشش کرانے کے لیے اور ایک رمضان انسان کو بدلنے کے لیے، پوری زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے، بشرطے کہ وہ اس طریقے سے ادا ہو جائے۔ ایک بہت اہم بات، اگر کوئی شخص یہ سوچ لے کہ ہم روزے کے بغیر متقی ہو جائیں، ہو نہیں سکتا۔ عجیب بات ہے، اللہ رب العزت نے روزے کا حکم دیا اور مقصد بتایا لعلکم تتقون، کہ روزے میں سب سے زیادہ یہ تاثیر ہے کہ آدمی کے اندر تقوی کا پہلو آ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضور ہر پیر کا روزہ رکھتے تھے، ہر جمعرات کا روزہ رکھتے تھے،
ہر مہینے کے جو ایام 20 کے روزے ہوتے ہیں 13, 14, 15 ان کا روزہ رکھتے تھے. اور ام المؤمنین اما عائشہ اور اسی طریقے سے ام المؤمنین حضرت سلیمہ رضی اللہ عنہا یہ فرماتی ہیں کہ حضور شعبان کے تقریباً پورے دن روزہ رہتے تھے. روزہ تقوی کے لیے ایسا ہے جیسے جسمانی دواؤں میں اینٹی بائیوٹک ڈالی جاتی ہے. اگر مرض کی ساری دوائیں ہوں اور اس کے اندر اینٹی بائیوٹک نہ ہو تو دوا اتنی مؤثر نہیں ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہم سب کچھ کریں اور روزے کو روزے کے طریقے نہ کریں تو جس طریقے سے جب دوا کے اندر اینٹی بائیوٹک نہ ہو تو مرض دیر سے ٹھیک ہوتا ہے، اور ٹھیک ہونے کے بارے میں کتنے چانسز ہوتے ہیں وہ سب کو معلوم ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے تقوی کو بنانے میں روزے کا بہت بڑا کردار ہے. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جب کوئی چیز میجورٹی میں ہوتی ہے، ایک بھیڑ کے ساتھ ہوتی ہے تو لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے، سب لوگ کرتے ہیں، بھائی گھر والے کر رہے تو ہم بھی کر رہے ہیں. حضرت نے ایک بہت کام کی بات لکھی ہے. حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی روزہ یہ سوچ کے رکھ رہا ہے کہ روزہ نہیں رکھیں گے تو اتنا کھانے کو ملے گا بھی نہیں، اس سے اچھا کہ روزہ ہی رکھ لو. اور اگر کسی کے ذہن میں یہ آ گیا صاحب سفر میں بھی تو بھوکا رہنا پڑتا ہے، روزے میں رہ لیں گے، صاحب کارخانے میں بھی تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے دن بھر گزر جاتا ہے ہم بھوکے رہ جاتے ہیں، چلو اس میں بھوکے رہ لائیں. تو فرما رہے ہیں حضرت اگر کسی نے یہ سوچ لیا، بعض مرتبہ ہوتا ہے نا بھائی نہ رکھنے میں تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ گھر میں بھی چولہا بالکل پلٹا رہتا ہے، کچھ خاص تواضع ہو نہیں پاتی ہے، سب کے سامنے کھا بھی نہیں پاتے، اس سے اچھا ہے کہ رکھ ہی لو. ہم میں سے بہت سے نوجوان یہ باتیں کہتے ہیں اور کرتے ہیں. حضرت نے فرمایا اگر کسی نے یہ بات کہہ دی تو روزے کی جو روح ہے، اس کی جو جان ہے وہ نکل جائے گی. گویا کہ الیاذ باللہ، گویا کہ روزے کا مقصد کیا؟ اللہ ہم کو بھوکا رکھنا چاہ رہا ہے. اور بعض لوگ جو اپنی زبان سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کو نہ، اور اللہ کو ہمیں بھوکا مار کے ملے گا ہی کیا. حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے غالباً فضائل رمضان میں اس کو لکھا ہے. تو جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں سچ بتا رہے ہیں، ان کے ایمان کا خطرہ ہے. ان کے ایمان، آپ روزہ نہ رکھیں اس سے اتنا نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ نے شریعت کے کسی ادنا سے ادنا جز اور ادنا سے ادنا عمل کا اگر آپ نے مذاق کیا، ٹھٹھا کیا، آپ اسلام کے سرکل سے بالکل نکل جائیں گے. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ آدمی نماز نہ پڑھے وہ ٹھیک ہے، لیکن کہے بس آپ نماز ہم کیوں پڑھیں، مطلب عجیب مذاقیہ جملے میں اگر کچھ بھی کہہ دیا تو ایمان نکل جاتا ہے. تو روزہ رکھیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے. اور ایک حدیث میں حضور فرما رہے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. جس نے روزہ اس طریقے سے رکھا، ایمان اور احتساب کے ساتھ جس نے روزہ رکھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اور ایمان اور احتساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے وعدوں پر پورا یقین ہونا چاہیے. یہ ایمان اور احتساب کا مطلب ہے کہ اللہ نے ہم سے جو وعدہ کر لیا روزے کے اندر، اللہ ہمیں وہ کیفیت دے کے رہیں گے. جس طریقے سے بعض مرتبہ ابا بیٹے سے وعدہ کر لیتے ہیں کہ بیٹا یہ کام کرو گے تو یہ دے دیں گے، اور بیٹا سمجھتا ہے کہ ابا دیں گے ہی، ابھی نہیں ہے کہیں سے بھی لا کے دیں گے، ابا اس کو یقین ہوتا ہے. اس سے کئی گنا زیادہ ہم روزے داروں کا یہ یقین ہو جائے کہ اللہ نے جو وعدے کر لیے وہ وعدے ہو کے رہیں گے. یہ تو روزے کی چیز ہے. رمضان کا جو دوسرا اہم عمل ہے وہ رات کی تراویح ہے. تراویح کے تعلق سے دو باتیں تو بہت مشہور ہیں اور بہت ضروری ہیں. تراویح چاند دیکھ کر شروع ہوتی ہے اور چاند دیکھ کر ختم ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے تراویح کے اندر ایک مرتبہ پورا قرآن کریم سننا یہ سنت ہے، اور قرآن کریم کو اس طریقے سے سنا جائے کہ الفاظ نہ کٹیں. اگر الفاظ کٹنے لگے کہ پڑھنے والے کا سننا سمجھ نہیں آ رہا ہے تو نہ پڑھنے والے کو ثواب ملے گا نہ سننے والے کو ثواب ملے گا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا رمضان المبارک میں 3 عشرے ہوتے ہیں، اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النیران. کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہوتا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہوتا ہے. حجت اللہ فی الارض
حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو تقسیم کی گئی ہے، پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی، فرماتے ہیں کہ شاہ صاحب نے اس میں یہ نکتہ لکھا ہے کہ یہ بندوں کے مراتب اور بندوں کی کیفیات کو سامنے رکھ کر یہ صفات بیان کی گئی ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جیسے کہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے سے رمضان کی تیاری کرتے تھے اور اسی شعبان میں شب برات دے دیتے جس میں سب کی مغفرت ہو جاتی۔ اگر کچھ بندے ہمارے وہ ہیں جنہوں نے رمضان سے پہلے رمضان کی بہت تیاری کی، تلاوت کا پہلے سے اہتمام، نوافل کا پہلے سے اہتمام، صدقے کا پہلے سے اہتمام، تو ان کے لیے تو رمضان اپنے پہلے دن سے ہی رحمت بن جاتا ہے۔ اور دوسرا طبقہ ان مسلمانوں کا ہے جنہوں نے رمضان سے پہلے کوششیں تو کی، تلاوت بھی کچھ بڑھائی، صدقہ بھی کچھ بڑھایا، مسجد میں آمد بھی کچھ بڑھائی اور لوگوں کے ساتھ چیزیں بھی کچھ بڑھائیں، لیکن ان کی کوششیں پہلے والوں کے درجے پر نہیں پہنچی بلکہ اس سے کچھ کم ہیں۔ تو ان کے لیے رمضان میں ایک مومنٹم بنتا ہے، پہلے عشرے کے اندر ایک ماحول آتا ہے، اس کے بعد دوسرے عشرے میں ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یہ ان کے لیے جنہوں نے رمضان سے پہلے کچھ تیاری پہلے کر لی لیکن بہت اچھی تیاری نہیں ہوئی، اور کچھ وہ ہیں پہلے تو کوئی تیاری نہیں، جیسے ہمارا اور ہم جیسے بہتوں کا حال ہے، پہلے کوئی تیاری نہیں، اب رمضان آیا، رمضان میں چیزیں شروع ہوئیں، کچھ دل لگا، کچھ تلاوت کا اہتمام بڑھا، ایک آدھ دور پورے ہو گئے، دل میں کچھ رقت آنے لگی، بزرگوں کی باتیں کچھ بھلی لگنے لگیں، تو جب ان کے 20 دن اس طریقے سے نکل جاتے ہیں تو پھر تیسرے عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چلو بھیا اب اس کو جہنم سے نکال کے آزاد کر دو۔ یہ تیسرا عشرہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو رمضان سے پہلے کوئی تیاری نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ واقعتاً شاہ صاحب کی حکمت اور نکتے کی بات ہے کہ پہلا عشرہ رحمت ان کے لیے ہے جنہوں نے رمضان کی تیاری واقعتاً رمضان کی تیاری کی، اور دوسرا عشرہ مغفرت ان جیسوں کے لیے ہے جن کی کوششیں پہلوں کے درجے پر نہیں پہنچی، اور تیسرا عشرہ جو کہتے ہیں نا جہنم سے خلاصی کا، ان کے لیے 20 دن میں جب کچھ ذہن بنا تب اللہ تعالیٰ نے جا کے تیسرے عشرے میں ان کو جہنم سے خلاصی عطا فرمائی۔ یہ شاہ صاحب نے بہت عمدہ بات لکھی۔ ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ ہم لوگ روزے رکھتے ہیں، ہم لوگ تراویح پڑھتے ہیں، اب بسا اوقات خیال آتا پتہ نہیں قبول بھی ہو رہی ہیں کہ قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ اعمال کی مقبولیت یہ کیسے پتہ چلے گی کہ کوئی عمل میرا اللہ کے حضور اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوا یا نہیں؟ اس کی وضاحت بھی حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، فرمایا اگر نیکی کرنے کے بعد دل نرم ہو جائے، رقیق ہو جائے، دل میں تواضع پیدا ہو جائے تو سمجھ لیجئے آپ کا عمل مقبول ہے۔ اگر 30 روزے رکھنے کے بعد طبیعت میں تواضع، نرمی، عاجزی، انکساری، بڑائی کا نہ ہونا، یہ چیزیں اگر آ گئی ہیں سمجھ لیجئے آپ کا روزہ قبول، آپ کی تراویح قبول، آپ کی تلاوت قبول۔ لیکن اگر دل میں یہ چیزیں آ گئیں، صاحب روزہ تو ہم نے رکھا، انہوں نے روزہ نہیں رکھا، تراویح تو ہم نے پڑھی، انہوں نے تراویح نہیں پڑھی، سحری تو ہم نے کھائی اور سحری کے بعد نماز پڑھنے ہم گئے فجر کی مسجد کے اندر، انہوں نے تو سحری بھی نہیں کھائی، انہوں نے سحری کھا کے وہ سو گئے، وہ مسجد میں نہیں گئے۔ اگر یہ چیزیں پیدا ہونے لگیں تو سمجھ لیجیے یہ نیکی آپ کے حق میں رحمت نہیں ہو رہی ہے بلکہ زحمت بن رہی ہے۔ اس سے گویا کہ نیکی تو تواضع کو پیدا کرتی ہے، لیکن یہ نیکی ہمارے اندر کبر، تکبر اور بڑائی کو پیدا کر رہی ہے۔ مطلب یہ کہ ہماری طبیعت اور ہماری نیت کے اندر درستگی نہیں ہے۔ ہم لوگ جائزہ لیتے رہے، کہتے نہیں کہ جائزہ لیا جائے کہ اب کیا سچویشن ہے۔ دیکھیں تراویح پڑھنے کے بعد طبیعت میں کچھ نرمی پیدا ہوئی تو سمجھ لیجیے عمل کی قبولیت کی دلیل ہے، مطلب اس کے اثرات ہیں۔ اور اگر طبیعت کے اندر بڑائی پیدا ہو رہی ہے، صاحب اب تو ہم روزہ رکھنے لگے، اب تو ہم اور اونچے ہو گئے، اب جب علمی باتیں ہوتی ہیں اس میں رائے دینا شروع کر دی، مسئلے بتانے شروع کر دیے، اب کہیں نہ کہیں یہ ماننا پڑے گا کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہو رہا ہے۔ تو نیکی سے اگر تواضع پیدا ہو یہ اس کی قبولیت کی دلیل ہے، اور اس سے کچھ بڑائی آنے لگے طبیعت کے اندر تو یہ اس کے بظاہر غیر مقبول ہونے کا اثر ہے۔ ایک بات یہ لکھی ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے بارے میں جو تیسری چیز ہے
وہ ہے رمضان کا پیغام، اور رمضان کا پیغام وہی پیغام ہے جو قرآن کریم کا پیغام ہے۔ ایک مشہور تابعی ہیں حضرت احنف ابن قیس رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں میں ہیں، اور بہت ان کا حلم، ان کی بردباری بہت ضرب المثل تھی، اور جب ان کو غصہ آتا تھا تو بہت زبردست غصہ بھی آتا تھا۔ لوگ کہتے تھے جب احنف ابن قیس کو غصہ آتا ہے تو ان کے ساتھ 100 ننگی تلواریں بھی غضبناک ہو جاتی ہیں، ایسا غصہ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی تھی، ایک شخص نے یہ آیت پڑھی، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، جس کا ترجمہ یہ ہے یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ احنف ابن قیس نے کہا رحمت اللہ علیہ، قرآن کریم میں اللہ رب العزت میرا تذکرہ کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں؟ فوراً ایک سے کہا کہ قرآن کریم لے کر آؤ۔ وہ قرآن کریم لے کر آئے۔ اب انہوں نے قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیا کہ میرا تذکرہ کہاں پر ہے۔ قرآن کریم ایک سچا، صاف و شفاف، وفادار، دیانتدار آئینہ ہے جس کے اندر قومیں اور افراد اپنا چہرہ دیکھ سکتی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر سب کا تذکرہ ہے، کافر کا بھی تذکرہ، مشرک کا بھی تذکرہ، منافق کا بھی تذکرہ، اعلیٰ درجے کے متقی کا بھی تذکرہ، عام مومن کا بھی تذکرہ، درمیانی درجے کا جو مسلمان اس کا بھی تذکرہ۔ ہر ایک اپنا تذکرہ ڈھونڈے۔ ہمارا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیسے کیا، کن الفاظ میں کیا، کس لب و لہجے میں کیا، کس اسلوب میں کیا، اس پر کیا وعدے اللہ رب العزت نے مرتب فرمائے۔ اب احنف ابن قیس رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کو منگایا اور پلٹنا شروع کیا۔ ان کی سامنے ایک آیت نظر پڑی، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، کہ کچھ اللہ کے بندے وہ ہیں جو رات کو بہت تھوڑا سا سوتے ہیں اور سحری کے وقت میں استغفار کی ضربیں بلند کرتے ہیں، استغفر اللہ کا ورد کرتے ہیں، اور ان کے مالوں کے اندر ان کا بھی حق ہوتا ہے جو ان کے سامنے دستے سوال دراز کرتے ہیں، اور ان کے مال کے اندر ان لوگوں کا بھی حق ہوتا ہے جو ضرورت مند ہوتے ہیں، مستحق ہوتے ہیں، لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، خود سے اٹھ کر ضرورت مند تک مال پہنچا دیتے ہیں۔ اور رک گئے اور کہا کہ یہ تو میرا تذکرہ رہی، تو بہت اونچے درجے کے لوگ ہیں۔ اور آگے نظر پڑھی، ایک دوسری آیت پہ پہنچے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ کچھ ایمان والے وہ ہیں جو اپنی راتوں کو اس طریقے سے گزارتے ہیں کہ سجدے میں پڑے رہتے ہیں، اپنی راتوں کو اس طریقے سے گزارتے ہیں کہ اللہ کے حضور قیام میں کھڑے رہتے ہیں، قیام میں لگے رہتے ہیں۔ فرمایا یہ بھی میرا تذکرہ نہیں ہو سکتا۔ اور آگے پہنچے، یہ آیت پہ پہنچے، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، کبیرہ گناہ ان سے ہوتے ہی نہیں ہیں، کبھی کبھی کوئی ہلکا سا چھوٹا گناہ ہو گیا تو اس پہ بھی استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ فرمایا یہ بھی میرا تذکرہ نہیں ہے۔ اور آگے پہنچے، ان کو یہ آیت ملی، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین، کہ جب اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیں گے تو جہنمیوں سے سوال ہوگا کس چیز نے تم کو جہنم میں داخل کر دیا؟ جہنمی جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم ضرورت مندوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، لوگ بھوکے رہ جاتے تھے اور ہم مالدار بنے بیٹھے رہتے تھے، اور ہم مجلس بازی، سخن سازی، اس پر تبصرہ، اس پر تنقید، اس پر لایانی جملے کسنا، ان چیزوں میں حصہ لیا کرتے تھے، اس کی وجہ سے، اور ہم قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے، اس وجہ سے ہم جہنم میں آ گئے۔ احنف ابن قیس نے کہا یہ بھی میرا تذکرہ نہیں، کیونکہ ہم جہنم کا انکار کو تو، ہم آخرت کا انکار تو نہیں کرتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں، کیفیت کیسی ہو ایک الگ بات ہے، اس طریقے سے پڑھتے رہے، کبھی 26واں پارہ کھول رہے، کبھی 27واں پارہ کھول لے، مطلب اس طریقے سے کبھی اس صورت میں کبھی اس صورت میں، کئی گھنٹے گزر گئے۔ ان کو یہ بھی یقین تھا کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ اس کتاب کے اندر تمہارا تذکرہ ہے، ان کو یقین تھا میرا تذکرہ ہے، مجھے مل کے رہے گا،
یہ بھی ایک ہم لوگوں کی اصلاح کی بات ہے کہ اللہ کے وعدوں پر اتنا یقین نہیں ہو پاتا ہے، پلٹتے رہے اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے وہاں تک پہنچا دیجئے جہاں پر میرا تذکرہ موجود ہے۔ پھر بہت دیر کے بعد، بہت سی آیتوں کے بعد ان کو یہ آیت ملی، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا۔ کچھ ایمان والے وہ ہیں جنہوں نے کچھ اچھے کام کیے، جنہوں نے کچھ برے کام کیے، اس کے بعد اللہ رب العزت سے معافی مانگی تو اللہ رب العزت نے ان کو معاف کر دیا۔ ان کی نیکیاں کم، ان کے گناہ زیادہ، ان کی نیکیاں جتنی ان کے گناہ بھی اتنے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں، گناہ کم ہوتے۔ کہا کہ یہ میرا تذکرہ ہے، اور یہاں پہ رکے آگے اور کہا کہ یہ میرا تذکرہ ہے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم آئینے کے اندر اپنا چہرہ دیکھتے ہیں اور سمجھ جاتے کہ میرا چہرہ اگر وہی ہے جو اس میں دکھ رہا ہے تو سمجھتے ہیں کہ آئینہ ٹھیک دکھا رہا ہے، اور اگر کچھ اور دکھنے لگتا ہے ہم اس کو مانتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے چہرے کو جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے ٹھیک قرآن کریم ایک صاف و شفاف آئینہ ہے، اس میں ہم میں سے ہر شخص اپنا چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ ہم نے کبھی قرآن کریم میں اپنا چہرہ نہیں دیکھا، دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ہمیں کن الفاظ میں یاد کیا؟ کہیں قرآن کریم یہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، کہ کچھ ایمان والے وہ ہیں جب ان کے سامنے دنیا کی بات کی جاتی ہے تو ان کو بہت مزہ آتا ہے۔ دنیا کے تذکرے کروا لیجئے، کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ کہیں ہمارا تذکرہ ان لوگوں میں تو نہیں ہے کہ جب دنیا کی بات ہوتی ہے، دنیا کی چمک، دنیا کی دمک، دنیا کی رنگینی، فارم ہاؤس اور بڑے بڑے چیزیں اور سوئمنگ پول، تو ہمیں بڑا مزہ آتا ہے، کاش کہ میرے پاس بھی یہ چیزیں ہو جائیں، کاش کہ گھنٹوں ہم اس میں بھی صرف کرنے۔ کہیں ہمارا تذکرہ یہ تو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو ان کا جو تکبر ہوتا ہے، ان کا جو ایروگنس ہوتا ہے اور طبیعت کے اندر جو ایگو ہوا کرتا ہے وہ بہت اوپر ہو جاتا ہے۔ کہتے صاحب نماز ہم پڑھیں گے، زکوٰۃ ہم دیں گے، ہم سے تو نہیں ہو پائے گا۔ اب ہم سے کہتے سود سے بچو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم انٹرسٹ نہ لیں؟ نہیں، ہم لیں گے بھی اور ہم دیں گے بھی۔ تو ان کی جو طبیعت ہوتی، تکبر جو ہوتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے۔ جب ان سے کہو کہ اپنی بیٹی کو اور اپنی بہن کو میراث میں سے حصہ دو تو میراث میں سے حصہ نہیں دیتے، تکبر ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ کہیں ہمارا تذکرہ یہ تو نہیں ہے؟ خیر، قرآن کریم ایک سچا، صاف و شفاف، وفادار آئینہ ہے جس میں ہم میں سے ہر شخص اپنا چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ ضرورت اس وقت اس بات کی کہ ہم میں سے ہر شخص اپنا چہرہ قرآن کریم میں دیکھے اور اپنی زندگی کے اندر اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ رمضان المبارک کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد۔ رمضان يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب